اسلام آباد میں 14 سالہ بچی رضوانہ کو تقریباً 10 اس کے اوپر مختلف قسم کے ضربات ہیں۔ ماتھے پر زخم ہے 2x2 سینٹی میٹر، 2x2 سینٹی میٹر۔ دائیں آنکھ کے ابرو کے اوپر زخم ہے۔ چوتھا اوپر والا ہونٹ سوجا ہوا ہے۔ دانت اس کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کو بچی کو رضوانہ کو اندرونی ضربات بھی آئیں، یعنی جیسے مارا گیا کہ اندرونی ضربات بھی آئیں، اس کے لیور پہ اور اس کی جو کولے پر ہے اس کے اثرات ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد میں 14 سالہ بچی رضوانہ کو جو تشدد کیس ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سول جج کے گھر پہ کام کر رہی تھی ایز اے میڈ، اور اس پہ تشدد کیا گیا۔ اللیجڈلی مبینہ طور پہ سول جج کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اس پہ تشدد کیا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے اور اس سے صاف ظاہر لگ رہا ہے کہ اس پہ بہت تشدد کیا گیا اور اس کو بہت بری طرح مارا پیٹا گیا۔ اس میں تفصیل جو ہے اس کے زخموں کی وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو میڈیکل رپورٹس میں دی گئی ہیں۔ تقریباً 10 اس کے اوپر جو ہیں وہ مختلف قسم کے ضربات ہیں۔ نمبر 1، اس کے سر پر زخم ہے 4x2 4/2 سینٹی میٹر اور 1 سینٹی میٹر گہرا۔ ماتھے پر زخم ہے 2x2 سینٹی میٹر، 2/2 سینٹی میٹر۔ دائیں آنکھ کے ابرو کے اوپر زخم ہے۔ چوتھا اوپر والا ہونٹ سوجا ہوا ہے۔ پانچواں اوپر والے ہونٹ کے اندر زخم ہے 2/2 سینٹی میٹر۔ 2 دانت اس کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں سامنے کے، ایک بائیں طرف کا اور اس سے پیچھے 2 دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ناک سے خون نکلا ہوا ہے جو جمع ہوا ہے، چونکہ یہ ایک دن پہلے واقعہ شاید ہوا اور 24 کی FIR ہے، 23 کو لڑکی حوالے ہوئی۔ ممکن ہے کہ 23 کو صبح یا 22 کو یہ تشدد ہوا ہو۔ کھوپڑی کے وسط میں زخم ہے 4.1 سینٹی میٹر، یعنی سر پہ بھی چوٹ پہنچائی گئی۔ ٹانگ کے نچلے حصے پر متعدد خراشیں یا زخم ہیں اور دائیں جو فور آرم ہے، سامنے کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے، جیسے لگتا ہے کہ جیسے باقی زخم جو ہیں جو ضربات پہنچائی گئی ہیں کسی ڈنڈے سے یا سخت آلے سے پہنچائی گئی ہیں، اور ایون جو FIR ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ڈنڈے مارے اور چمچے مارتی تھی۔ تو بچی کا ظاہر ہے کہ ہڈی نرم ہوتی ہے، اس نے بچانے کی کوشش کی تو سامنے کی جو بازو ہے وہ فریکچر ہوئی ہے۔ اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کو بچی کو رضوانہ کو اندرونی ضربات بھی آئیں، یعنی جیسے مارا گیا کہ اندرونی ضربات بھی آئیں، اس کے لیور پہ اور اس کی جو کولے پر ہے اس کے اثرات ہیں۔ تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑے ہی بہیمانہ طریقے سے اور اس کو بڑے غیر انسانی طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ FIR درج کرا دی اس کے والدین نے، اس کے والد نے، منگا خان نے۔ اس بچی کو رکھوایا تھا مختار احمد نے سول جج کے پاس، چونکہ ان کی جو مختار احمد کی اہلیہ سول جج کی اہلیہ کی جاننے والی تھی، اور اس نے کہا کہ اس کو کبھی پہلے شکایت نہیں ہوئی ایسی کوئی میل ٹریٹمنٹ کی۔ اس دن یہ ہوا کہ اب FIR کے مطابق اس کا والد رضوانہ کا جو بچی ہے جس پہ تشدد ہوا ہے وہ اور اس کا سالہ وہ وہاں پہنچے ہیں اسلام آباد، اور ان کے گھر پہنچے ہیں جہاں اس نے بچی کو دیکھا تو وہ زخمی حالت میں تھی۔ لیکن جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اس کو لینے کے لیے بس سٹینڈ پہ آئے ہیں، جہاں پہ سول جج کی اہلیہ اس بچی کو بس سٹینڈ پہ لے گئی اور وہاں اتار کے چلی گئی۔ اس وقت وہ زخمی حالت میں تھی، اس سے چلنا بھی مشکل تھا۔ جب وہ بیٹھ کے بس میں سرگودا پہنچے ہیں تو بجائے لے جانے کے انہوں نے 1122 پہ کال کی اور وہ آئے اور فوری طور پہ ہاسپٹل لے گئے، جہاں پہ اس کو یہ ٹریٹمنٹ شروع ہوا اور وہاں کی ہی رپورٹ ہے۔ اور اس کے بعد اس کو چونکہ ہیڈ انجری بھی تھی، سر پہ بھی چوٹ لگی ہوئی ہے، تو اس کو جنرل ہاسپٹل لاہور شفٹ کر دیا گیا۔ تو یہ حقائق ہیں اس کے، اور اس میں جو یہ دو تھوڑا سا فرق آ رہا ہے کہ وہ گھر پہ پہنچے یا اس کو بس سٹینڈ پہ اتارنے گئیں اس کی اہلیہ جو ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے تشدد کیا۔ ان چیزوں کو بھی بہت باریک بینی سے دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی وجوہات عدالت میں جا کے رہائی کا باعث بن جاتی ہیں۔ آج یہ 24 تاریخ کو پرچہ درج ہوا، آج اتنے روز گزر گئے ہیں، لیکن آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ تشدد کس نے کیا۔ اتنے دن کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ایسے اتنے دن لگے۔ ایک بچی شدید زخمی ہے،
اس پہ شدید تشدد کا کیا گیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سول جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچی کو جو ہے وہ ریئیکشن ہو گیا، کچھ اس نے وہاں سے لان میں سے کھا لیا جس کے اندر کھاد وغیرہ تھی، جس کی وجہ سے منہ پک گیا. یا اگر یہ ایسی گواہی انہوں نے دی ہے اور ایسا بیان انہوں نے دیا ہے اور میڈیکل رپورٹ اس کے برعکس آ جاتی ہے، اس کا مطلب انہوں نے ایلیبائی بنانے کی کوشش کی ہے، تو پھر تو ان کے اوپر 100% یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے کیا. بہرحال یہ جو بچوں پہ تشدد کا اور یہ ابیوز، بچوں کی چائلڈ ابیوز اور نیگلیکٹ کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو قوانین بنائے ہیں ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنی چاہیے. اس کے اوپر فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، جنرل ہاسپٹل میں کیا کنڈیشن ہے اور وہ کیا بیان دے رہی ہے بچی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے.